پیچھے گئی ہیں تو ہم آگے لانے کے بجائے ہم پیچھے لے جانے کا سبب بنے، تو پھر کیا ہم اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا؟ ہم تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم حضور کو منہ نہیں دکھانا۔ جہاں دین تھا ہم نے آگے لے جانے کی بجائے ہمارے ہوتے ہوئے ہماری جوانیوں کے باوجود وہ دین پیچھے چلا گیا۔ ہم نے اس کے لیے عملی جد و جہد کہاں تک کی، اس کی تنفیذ تو ہم اپنے 6 فٹ کے بدن پر نہیں کر سکتے۔ ہم نے سارا زور اس پر دیا کہ ہم نے حضور کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، اور یہ بھی صرف ہم نے قول کی حد تک کہا، عمل کی حد تک نہیں ہے، لیکن ہم نے اس سے قبل اپنے 5-5.5 فٹ کے وجود پر اس کو کہاں تک نافذ کیا۔ ہماری اسی حال میں جو شادیاں ہوتی ہیں، مجھے بتاؤ ان شادیوں میں دین کہاں ہوتا ہے؟ ہماری زندگی کے دیگر امور میں یہ سیاسی میلے لگتے ہیں، وہاں دین کہاں ہوتا ہے؟ دین کو تو ہم نے دیش نکالا دے دیا۔ 56-57 اسلامی ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت تو ہے، اسلام کی حکومت کہیں نہیں ہے۔ جو غریب الدیار اسلام ہے وہ کوئی اور نہیں۔ اقبال نے 1 صدی قبل کہا تھا، در عرب گردیدہ و ہم در عجم، مصطفیٰ نایاب ارزاں بو لہب۔ کہا میں عرب میں بھی گھوما ہوں، میں عجم میں بھی گھوما ہوں، مجھے ابو لہب سے ملاقات ہوئی ہے، مصطفیٰ سے تو نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ نایاب ارزاں بو لہب، مجھے ابو لہب ہی ملا ہے جگہ جگہ، مجھے جو ہے وہ ابو جہل کا نظام ملا ہے، ابو لہب کا نظام ملا ہے۔ حضور کا نظام عملی تنفیذ کی صورت کے اندر کہیں بادشاہت ہے، کہیں جمہوری رنگ ہیں، کہیں مارشل لائی نظم ہے۔ حضور کا نظام خلافت کدھر ہے؟ حضور کا نظام شریعت کدھر ہے؟ حضور کا نظام مصطفیٰ کدھر ہے جو حضور لے کر آئے تھے؟ وہ تو کہیں بھی نافذ نہیں ہوتا۔ آج 56-57 اسلامی ملک ٹکڑیوں میں، جغرافیائی ٹکڑیوں میں بانٹے تھے، اور آج رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، لسانی بنیادوں پہ ہم ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں۔ میرے حضور نے تو عرب و عجم کو جوڑ کے رکھا تھا۔ اللہ صہیب روم سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے، بلال حبشے سے آئے تھے، ابو ہریرہ یمن سے آئے تھے، ابو بکر مکے کے تھے، سعد مدینے کے تھے، سب کو جوڑ کے ایک برادری بنا دی، اور ہم نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ۔ کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ۔ چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ ہم نے کہا اجمی ہمارے اوپر حکمران کیے ہیں، چلو تم بن جاؤ اور لاؤ نا خلافت کا نظام لا کے دکھاؤ۔ ہم اس بحث میں پڑے رہے کہ چور کا ہاتھ انگلیوں کے پوروں سے کاٹنا چاہیے، یا درمیان والی انگلیوں میں کاٹنا چاہیے، یا گٹ سے کاٹنا چاہیے۔ ہم اس بحث میں الجھ گئے، اور انہوں نے ہمارے ہاتھ یہاں سے کاٹ دیے، انہوں نے ہمارے سر بھی کاٹ دیے، ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہمارے بچوں کو کچا چبا گئے، اور ہم اس بحث میں الجھے رہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا ہم کھڑے کہاں ہیں۔ حضور کے لائے ہوئے نظام خلافت کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے وہ وابستہ کرنا ہوگا۔ باقی اللہ اپنے دین کا خود محافظ ہے، وہ چاہے تو ابابیلوں سے کام لے لے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ چاہے تو لنگڑے مچھر سے وقت کے نمرود کا غرور خاک میں ملا دے، وہ 313 سے بھی کام لے سکتا ہے، 72 سے بھی لے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین بید الرجل الفاجر، کہا میں چاہوں تو کسی فاجر کے ہاتھوں سے بھی دین کا کام لے سکتا ہوں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں، اور اللہ نے قرآن میں بڑا واضح کہا کہ اگر تم اللہ کے لائے ہوئے نظام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہو نا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تمہیں مٹا ڈالے گا، اور تمہارے جگہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ اس کا رسول ان سے پیار کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل، اس کا وعدہ ہے، اس کے وعدے سچے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ اکبر، اس نے دین کو اس لیے بھیجا، اپنے رسول کو اس لیے مبعوث کیا کہ دین حق کو تمام ادیان پہ غالب کرتے، اور یہ دین غالب ہو کے رہے گا۔ یہ دین نے ہر صورت میں غالب ہونا، اسلام کو غلبہ نصیب ہونا۔ اللہ کے محبوب کا صحیح فرمان جب حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت امام مہدی آئیں گے، اللہ اکبر، میں آج کل جگہ جگہ کہہ رہا ہوں
کہ ہمیں اپنے آپ کو راست اقدام کرنا ہوگا، ورنہ امام مہدی ہمارے فارم ہاؤسز میں نہیں آئیں گے، امام مہدی ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، وہ انہی کے پاس آئیں گے جن کے ہاتھ میں دین کا پرچم ہوگا، جن کے ہاتھ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تلوار ہوگی، وہ انہی کے پاس آئیں گے، چاہے وہ تھوڑے ہوں، چاہے وہ کمزور ہوں، چاہے ان کے پاس آلات حرب و زرب نہ ہونے کے برابر ہوں، وہ ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، وہ انہی کے پاس آئیں گے۔ اور پھر جب وہ آئیں گے، اللہ اکبر، تو اللہ کے محبوب اسلام نے ارشاد فرمایا کہ مٹی، گارے اور پتھر کا بنا ہوا کوئی گھر، چمڑے اور اون کا بنا ہوا کوئی خیمہ باقی نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ گویا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات کی کوئی ایک چھت، کسی پہاڑ کی کوئی چوٹی ایسی نہیں رہے گی جہاں اسلام کا، میرے محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا۔ تو غالب تو آنا اسلام جو آگے رہے گا، شرق تا غرب اسلام کا ہی غلبہ ہوگا، اور وہ وقت آنے والا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ آج اگر دجال آ جائے تو جو پیکج وہ دے گا دجال، تو کتنے لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کہیں گے دیکھو جی سب کچھ اس کے پاس ہے، یہ دور جدید ہے۔ تو دجال کے پیکج کے ساتھ ہماری نسلیں نہ کہیں کھڑی ہو جائیں، ہمیں دجال کے فتنوں سے اپنی نسلوں کو آگاہ رکھنا ہوگا۔ صحابہ دجال کے فتنوں کے بارے میں اپنی نسلوں کو یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی، اور حضور صحابہ کو یوں سکھاتے تھے کہ صحابہ فرماتے کھجور کا ایک جھنڈ تھا، اور حضور ہمیں دجال کے آنے کے بارے میں بتا رہے تھے، اور ہمیں لگا کہ جس طرح یہ جھنڈ کے پیچھے کھڑا ہے ابھی نکل کے آتا ہے، اور جن کے پاس آنے والا ہے ان کو پرواہ بھی نہیں ہے، ان کو دجال کا نام بھی یاد نہیں، اس کی شکل بھی یاد نہیں، اور ہم نے جو ہے وہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ کھاؤ پیو موج کرو عیش کرو، میں آپ کو یہ روکنے نہیں آیا، لیکن اپنے منصب سے ضرور آگاہ رہنا ہے۔ کہیں دجال آ جائے تو ہم دجال کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ دجالی فتنے اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ ظہور پذیر ہو چکے ہیں، اب دجال کے ظہور کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو رسوا کرنا ہے۔ ابتدائی طور پہ اس کو استدراج دیا جائے گا جو لوگوں کو مبہوت کر دے گا، اور منافق اور کچے ایمان والے اس کے ساتھ چلے جائیں گے، پختہ ایمان والے ہی کھڑے رہیں گے، وہ ان کے ٹکڑے بھی کر دے گا، اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور میں اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کون ہے اگر ان کے ٹکڑے کر دی جائیں، ان کی بوٹیاں نوچ لی جائیں، پھر بھی وہ کلمہ حق پر کھڑے رہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے نظام شریعت کو سمجھیں، اور اس دین کے خلاف جتنی بھی سرکشیاں ہیں، تمرد ہیں اور باغیانہ روشیں ہیں اور فتنے ہیں، ان فتنوں کی پہچان کریں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی اولادوں کو تیار کریں۔ اور وہ وقت آنے والا ہے، حق اور باطل الگ الگ ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سچائی کا ظہور کرنا ہے، اور سچائی غالب رہے گی۔ اور حضور کا ایک فرمان سنیے اور میری گفتگو اختتام کی طرف بڑھ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس وقت امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہوگی، 3 گروہوں۔ ایک گروہ شہید کر دیا جائے گا، ایک گروہ فرار کا راستہ اختیار کر لے گا کہ نہیں ہم مقابلہ نہیں کر پاتے، ہمارے پاس اسلحے نہیں اتنے، ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ جدید انفارمیشن کے اور جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے، 100 ہی حجتیں، معاشی بحرانوں میں ہم پھنسے ہوئے، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے۔ وہ فرار کی راہ اختیار کر لیں گے، وہ بہت کثیر ہوں گے، اور بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو فرمایا اقصیٰ کے دروازوں پر حق کا پرچم اٹھائے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ ان کو آ کے کہیں گے 2 چیزوں میں سے ایک آپ کو اختیار دیتا ہوں، یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتے ہیں کافر یہودی، اور یا پھر ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو صدیوں سے لڑتے آ رہے ہوں گے انہیں تو آرام چاہیے کہ چلو اب آپ بد دعا کر دیں کام تمام ہو، وہ کہیں گے ہم لڑ کے دیں گے، خریدے نہ ہم جن کو اپنے لہو سے، مسلمان کے لیے نہ کہے وہ بادشاہ، تو وہ کہیں گے ہم لڑیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ کے انفاس کی مہک سے دجال یوں پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، اور مقام لد سے فرار ہوتا ہوا مارا جائے گا۔ یہ تل ابیب کے ساتھ ایک حساس ایئرپورٹ ہے۔ اس زمانے میں ایک دیہات تھا گاؤں، جب حضور نے فرمایا، لوگ سمجھتے تھے یہاں کیوں بھاگے گا،
لیکن آج سمجھ آ گئی وہاں اسرائیل کا سب سے حساس ایئرپورٹ ہے اور اس کا ایک ٹرمینل انتہائی حساسیت کے لیے بند رکھا گیا ہے، انتہائی ایمرجنسی کے لیے کھولا جائے گا، اور لگتا ہے کہ شاید یہیں دجال مارا جائے گا، اور یہ وہ انہوں نے اسی کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہاں وہ مارا جائے گا، اسلام کا پرچم بلند ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسلام کا غلبہ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ یہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، گنبد خضرا کے پاس۔ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو کمانڈر آتا نا اپنے باس کو سلوٹ کرنا ہے، تو حضور کے پاس حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ کے حضور کے لفظ سنیے، والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسیٰ ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ، میں مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم ضرور آئیں گے، پھر کام مکمل کرنے کے بعد میرے روضے پہ آئیں گے اور مجھے یا محمد کہہ کے صدا دیں گے، میں قبر سے جواب دوں گا۔ تبھی حضرت عیسیٰ کا وصال ہوگا اور گنبد خضرا میں خالی قبر موجود ہے جہاں وہ دفن ہوں گے۔ اللہ اکبر، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ کفر پھیلے گا اور قیامت آئے گی۔ قیامت کافروں پہ آئے گی، مسلمانوں پہ نہیں آئے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ مسلمان ایک دفعہ پوری دنیا کے اوپر غالب ہوں گے، اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، اور وہ وقت اب دور نہیں لگ رہا، یہ اللہ کے علم میں ہے کب وہ وقت آئے گا، لیکن جو قرائن ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے اور دجال عملی طور پہ ظہور پذیر ہونے والا ہے۔ اس کی ساری طاقتیں اور اس کے سارے فتنے جو ہے وہ بالوں پر نکال چکے ہیں۔ ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم اور ہماری اولادیں دجال کے ساتھ کھڑی ہوں۔ مسلمان وہ ہوگا، اس کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، وہ پھر بھی دجال کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافارہ، یعنی کافر، لہٰذا وہ منافق کو نظر نہیں آئے گا، مومن کو نظر آ جائے گا اور وہ اس کو پہچان جائے گا، اور اس کے جو استدراجات ہوں گے اس کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ وہ پیکج بھی دے گا، کہے گا جو میری مانے گا میں اس کو جنت سے مالا مال کر دوں گا، جو نہیں مانے گا تو میں اس کو آگ میں ڈال دوں۔ اس کے ساتھ بظاہر دوزخ جنت چل رہی ہوں گی، اور جو ہے وہ بارش بھی برسائے گا اور سبزے بھی اگائے گا، وہ سارا پیکج دے گا معاشی، لیکن ہوگا دجال۔ لیکن مومن پہچانے گا کہ جو مرضی کر لے، بھوکے مر جائیں گے، تیرے ہاتھ پہ پیر نہیں کریں گے، چند ٹگوں کے لیے اپنا ایمان تیرے ہاتھوں نہیں بھیج سکتے۔ لہٰذا ہمیں پہچاننا ہوگا، معرفت حاصل کرنی ہوگی دجال کی، اس سے فتنوں سے آگاہ رہنا ہوگا۔ احادیث کے اندر باقاعدہ ابواب موجود ہیں، ہمیں خود پڑھنے ہوں گے، علماء سے گزارش کرنی ہوگی کہ باقاعدہ خطبات جمعات المبارک کے اندر دجال کے فتنوں کے حوالے سے ہمیں ہماری نسل کو آگاہ کیا جائے تاکہ ہم اس کے فتنوں سے بچ سکیں۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا دجال کو پہچاننا اور اس سے بچنے کی تدابیر کرنا اور اللہ کے دین کے پرچم کو اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنی گناہوں کا حساب دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔